تو سورہ محمد کی 47 آیت ہے، اس کی ایک آیت، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ کے بارے میں روکتے ہیں، ان کے اعمال گمراہ ہوئے۔ وہ کچھ لوگ تو ایمان لیا ہے جو محمد پہ نازل ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، جو قرآن مجید میں محمد رسول اللہ کے بارے میں بیان کیا جائے اس کا انکار کر دیا اور اس پہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو وہ لکھا ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے بارے میں روکتے ہیں، ان کے اعمال گمراہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ اس طرح کی جو کنڈیشنیں ہیں کہ کیوں انکار کر رہے ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں میں نے ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ہر وہ چیز سچویشن لکھی ہوئی ہوتی ہے جو معاشرے میں ہر زمانے میں کنفیوژن ہے۔ انہوں نے اگر انکار کیا تو ان کے پاس پیچھے ایک پرابلم ہے، جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے اس کو وہ انکار کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے پرابلم کیا وہ اللہ نے نیکسٹ ایک آیت میں بیان کیا۔ وہ دیکھیے، وہ سورہ شورا، ایسی بہت ساری کنڈیشن، لیکن ایک آیت بتا رہا ہوں میں، الشورا 42 اس کی 12 آیت، 21 سوری، سورہ الشورا 42:21 آیت، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ کیا ان کے شرکاؤں نے ان کے لیے دین فیصلے میں سے شریعتیں راستے بنائے جس کی اللہ نے اس کے ساتھ ہرگز اجازت نہیں دی تھی، اور اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ پورا ہو جاتا، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پرابلم کیا ہو گیا کہ اللہ نے ایک بتائی ریزن کہ لوگوں نے کہا کہ مختلف پچھلے زمانے کے جو انبیاء ہیں، ہر انبیاء مختلف شریعتیں لے کے آئے، مختلف شریعتیں، سنائی دے رہا ہے؟ مختلف شریعتیں آئی ہیں صاحب، اور شروع سے شریعتیں مختلف۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو شرکاء ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، آیات کے ساتھ، ان جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، انہوں نے مختلف شریعتیں بنا دی لوگوں کے لیے۔ ام لہم، کیا ان کے لیے شرکاؤں نے کیا ان کے شرکاؤں نے ان کے لیے دین فیصلے میں سے شریعت راستے بنائے کہ دنیا میں لوگوں نے جو شرک کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے مختلف شریعتیں بتائی کہ انبیاءوں کی مختلف شریعتیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا، نوح علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں یہ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب شریعت یہ آ گئی۔ تو یہ لوگوں کے اللہ کا شرک جو سمجھنا، شرک جو کرتے ہیں انہوں نے مختلف شریعتیں بنا دی، اس لیے وہ کفر کر رہے ہیں جس کی اللہ نے اس کے ساتھ ہرگز اجازت نہیں دی تھی، یہ کرنے کی ان کو اجازت دی تھی جو کہ انہوں نے کر دیا، اور اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ پورا ہو جاتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے کلمہ اللہ کا تفصیل سے نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ضرور ہو جاتا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آیت میں لکھی ہوئی ہے آپ یقین کریں وہ ضرور ہوتا ہے، مگر ایک وقت مقرر تک۔ یعنی دنیا میں اگر شریعتیں لوگوں نے مختلف بنائیں، وہ اللہ نے لکھ دیا اس آیت میں کہ ایسا ہوگا، شریعتیں بنا رہے ہیں لوگ تو وہ ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر ہمارا کلمے میں تفصیل سے نہ ہوتا، یعنی اگر ہم نے لکھتے یہ تو نہ کر سکتے تھے، وہ ضرور فیصلہ ہو جاتا، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ شریعتیں ہیں، لوگوں نے شریعتیں بنائی ہیں شرکاؤں نے، تو وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جس کی اللہ نے انہیں اس کے ساتھ اجازت ہرگز نہیں دی تھی، اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو وہ کفر اس لیے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں مختلف شریعتیں ہیں، مختلف کتابیں، مختلف شریعتیں ہیں، ہمیشہ سے ڈفرینس کرا ہوا اللہ کی کتاب کے ساتھ، ہر چیز مختلف کری ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا وہی ہے، کتاب میں نے بتایا تھا ایک تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تورات سے تصدیق کرنا ہے۔ اب کتاب کیا ہے، تورات کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ الگ الگ لیکچر ہے میرے دیے میں، مگر فی الحال میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے مختلف شریعتیں بنائی ہیں، شرکاؤں نے، مشرک لوگوں نے، اور وہ اس لیے بنائی ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ کہ مختلف شریعتیں آئی تھیں۔
جبکہ اللہ ایک ہے، اس کی شریعت ایک ہے.